بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ بیسک بیسک سٹیپس ان سٹیپس ان میتھمیٹیکل میتھمیٹیکل ماڈلنگ، ماڈلنگ، یعنی یعنی میتھمیٹیکل میتھمیٹیکل ماڈلنگ ماڈلنگ کے کے لیے لیے جو جو بیسک بیسک سٹیپس ہیں سٹیپس ہیں وہ کون 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 سے کون سے کون 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 سی کون سی چیزوں کو چیزوں کو مائنڈ میں مائنڈ میں رکھنا ہوتا ہے ہوتا ہے کسی کہ بھی بھی میتھمیٹیکل میتھمیٹک ماڈل کو کو کنسٹرکٹ کنسٹرکٹ کرنے کرنے کے کے لیے لیے۔ یا ریپریزنٹ کرنے کے لیے۔ دیر There آر are 3 three بیسک basic سٹیپس ان steps in میتھمیٹیکل mathematical ماڈلنگ modeling آف of بایولوجیکل biological سسٹمز۔ system۔ کوئی کوئی بھی بھی جو جو بایولوجیکل biological سسٹمز systems ہیں ہے جب اس جب کی میتھمیٹیکل ماڈلنگ modeling کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے 3 تین سٹیپس step ہیں۔ بایولوجیکل سسٹمز کیا کیا ہوتے ہوتے ہیں؟ بایولوجیکل سسٹمز یعنی کہ کوئی بھی جو ایسا ہیں کوئی کوئی فینامنا بایولوجیکل پروسیس ہو رہا ہو جو اس کو بایولوجیکل پروسیس پروسیس کو کو ریپریزنٹ ریپریزنٹ کر کر رہا رہا ہو، ہو ہم اس ہم کو اس کو کہتے ہیں بایولوجیکل بایولوجی سسٹمز۔ جیسے جیسے سپوز سپوز کوئی کوئی کسی پاپولیشن پاپولیشن کی کی گروتھ گروتھ ہو ہو رہی ہے رہی ہے تو تو یہ یہ ایک ایک بایولوجیکل بایولوجیکل پروسیس پروسیس ہو رہا ہو ہے، تو اس کو اگر ہم ریپریزنٹ کریں گے کسی میتھمیٹیکل کل ایکویژن سے یا میتھمیٹیکل فارمولا سے تو وہ جو وہ جو میتھمیٹیکل میتھمیٹیکل فارمولیشن ہے یا میتھمیٹیکل فارمولا ہے وہ بایولوجیکل اس سسٹم بایولوجیکل بایولوجی پروسیس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے۔ تو وہ جو وہ جو فارمولا ہے فارمولا ہے اس وہ کو ہم کہتے ہیں میتھمیٹیکل ماڈل میتھمیٹیکل آف آف دیٹ بایولوجیکل پروسیس کہ یہ جو میتھمیٹیکل یہ جو یہ جو فارمولا فارمولا ہے ہے یہ جو ایکویژن ہے جو اس کی پاپولیشن کی گروتھ کو گروتھ کو ریپریزنٹ کر رہی ہے، یہ بیسکلی ایک میتھمیٹیکل ماڈل ہے ماڈل ہے پاپولیشن گروتھ کا۔ Formulation formulation of of mathematical mathematical model model to to represent represent accurately the accurately the underlying underlying biology biological process or system being studied۔ یعنی یعنی کہ کہ سب سے سب سے پہلا پہلا سٹیپ اسٹیپ کیا ہے کہ جو ہم نے فارمولا بنایا ہے ہے کسی میتھمیٹیکل ماڈل کا، جو فارمولا بنایا ہے جو ریپریزنٹ کر رہا ہے اس بایولوجیکل بایولوجیکل پروسیس کو، وہ ایکوریٹ ہونا چاہیے، یعنی اس میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ سارے جو ہمارے پاس وہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ سارے پورے کر رہا ہو۔ اپلیکیشن آف میتھمیٹیکل ٹیکنیکس ٹو انڈرسٹینڈ دا ماڈل بیہیویئر، تو اس کے بعد میتھمیٹیکل ٹیکنیکس جو اپلائی کی جاتی ہیں جب ایک میتھمیٹیکل ماڈل ہم بنا لیتے ہیں، جب کو فارمولا بنا لیتے ہیں یا وہ میتھمیٹیکل ایکویژن جب بنا لیتے ہیں، پھر اس کو سالو کرنے کے لیے ہم میتھمیٹیکل ٹیکنیکس اپلائی کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کا بیہیویئر پتہ چل سکے کہ کیسا بیہیویئر ہے۔ فار ایگزامپل کوئی فنکشن ہے تو اگر ہم چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ انکریزنگ ہے یا ڈیکریزنگ ہے تو پھر اس کے لیے ڈیفرنٹ ہم یا اس کے میتھمیٹیکل ٹیکنیک، یا فرض کریں کوئی فنکشن ہے جس کے ہم میکسیما یا منیما فائنڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا ڈیریویٹو لے کے پھر کریٹیکل پوائنٹ فائنڈ کر کے تو پھر وہ فرسٹ ڈیریویٹو یا سیکنڈ ڈیریویٹو ٹیسٹ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، تو جس سے ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کہ یہ فنکشن اس پوائنٹ پہ انکریزنگ ہے یا ڈیکریزنگ ہے۔ تو اسی طرح یعنی میتھمیٹیکل ٹیکنیکس اس کوئی بھی، یہ بیسکلی کیا ہوا ہے، یہ ایک ایکویژن کا یا وہ جو فنکشن ہے وہ فنکشن جو ریپریزنٹ کر رہا ہے ان ٹرمز آف میتھمیٹیکل ریپریزنٹیشن جو ہے اس کا بیہیویئر ہم چیک کر رہے ہیں اس طرح یہ ڈیریویٹو لے کے۔ تو اور کوئی اسی طرح اگر کوئی بایولوجیکل پروسیس ہے وہ کسی ڈفرینشیل ایکویژن سے یا ڈفرینس ایکویژن سے ریپریزنٹ ہو رہا ہے تو پھر ہم اس کا بیہیویئر چیک کرنے کے لیے ڈفرینٹ میتھمیٹیکل ٹیکنیکس اپلائی کریں گے کہ کیسے ہم اس کو سالو کرنے کے لیے، یا ویسے ہی اس کی کوئی ہم ٹینجنٹ لائنز ڈرا کر کے تو ہم اس کا بیہیویئر چیک کریں گے کہ کیسے وہ بیہیو کر رہا ہے۔ جی اس انٹرپریٹیشن آف دا ماڈل ریزلٹس ٹو ڈیٹرمن ویدر میننگ فل بایولوجیکل ریزلٹس آر obtained۔ تو پھر اس کے بعد جب ہم اس کو میتھمیٹیکل ماڈل کو سالو کر لیتے ہیں، وہ جو میتھمیٹیکل ایکویژن ہم نے بنائی ہوتی ہے اس کو جب ہم سالو کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کو جو ریزلٹس ہوتے ہیں ان کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، یعنی ان کو ان ٹرمز آف بایولوجیکل میننگ فل بایولوجیکل ریزلٹس، یعنی ان کو وہی جو ہمارا بایولوجیکل پروسیس ہو رہا ہوتا ہے اسی کی بایولوجیکل اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں
اور اس کے بایولوجیکل میننگ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ بایولوجیکلی یہ ریپریزنٹ کرتا ہے. تو یہ 3 سٹیپس ہیں میتھمیٹیکل ماڈلنگ کے کہ سب سے پہلے ہم میتھمیٹیکل ماڈل کوئی جو سوٹیبل میتھمیٹیکل ماڈل ہے وہ ہم کنسٹرکٹ کرتے ہیں جو اس فینامنا کو بایولوجیکل پروسیس کو ریپریزنٹ کر رہا ہو. پھر ہم کیا کرتے ہیں اس میتھمیٹیکل ماڈل کو سالو کرتے ہیں ڈفرینٹ میتھمیٹیکل ٹیکنیکس اپلائی کر کے. پھر اس کے بعد جو اس کا سولوشن آتا ہے پھر اس کے سولوشن کو ہم اس بایولوجیکل پروسیس یا بایولوجیکل فینامنا کے ساتھ ہم ریلیٹ کرتے ہیں اور اس کی پھر انٹرپریٹیشن دیتے ہیں کہ بایولوجیکلی یہ جو سولوشن ہے یہ اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. All of these 3 steps, formulation, analysis and interpretation, are important to study the biological system. یہ تینوں سٹیپس جو ہیں یہ امپارٹنٹ ہیں کسی بھی بایولوجیکل کوئی بھی جو بایولوجیکل سسٹم ہے اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے. In order to apply these 3 steps, the underlying mathematical theory, tools and techniques must be carefully applied. یعنی کہ یہ سٹیپس اپلائی کرنے کے لیے ہمیں جو میتھمیٹیکل تھیری ہم اپلائی کر رہے ہیں یا میتھمیٹیکل ٹولز اپلائی کر رہے ہیں. میتھمیٹیکل ٹولز میں کیا آ جاتا ہے جیسے ہم فار ایگزامپل کسی کو سالو کرنے کے لیے ہم کوئی سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں میتھمیٹیکا یوز کر رہے ہیں یا میٹ لیب یوز کر رہے ہیں. اینڈ ٹیکنیکس مسٹ بی کیئرفلی اپلائیڈ. اور وہ جو ٹیکنیک یوز ہو رہی ہے کہ اس کے لیے کہ سپوز ہم ڈفرینشیل ایکویشن کے لیے R-4 میتھڈ یوز کر رہے ہیں یا اور کچھ کوئی اپلائی کر رہے ہیں تو وہ جو ٹیکنیک یوز ہو رہی ہے وہ ہمیں جو ہے نا وہ کیئرفلی اپلائی کرنی پڑتی ہے اینڈ تھارولی انڈرسٹوڈ اور جو کمپلیٹ سمجھ میں آ رہی ہو کہ کس طرح ہم نے یہ ٹیکنیک اپلائی کی ہے یا یہ ٹولز اپلائی کیے ہیں. میتھمیٹیکل ماڈلز آف بایولوجیکل پروسیسز اینڈ سسٹمز آفن ایکسپریسڈ ان ٹرمز آف ڈفرینس اور ڈفرینشیل ایکویشن. تو جتنے بھی بایولوجیکل پروسیسز ہو رہے ہوتے ہیں موسٹلی وہ ریپریزنٹ کیے جاتے ہیں یا تو وہ ڈفرینس ایکویشن سے ریپریزنٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں اور یا ڈفرینشیل ایکویشن سے ریپریزنٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں. The reason for these types of models is that biological processes are dynamical, changing with respect to time. یعنی کہ اس کی ریزن کیا ہے کہ بایولوجیکل پروسیسز یہ کیوں ڈفرینس یا ڈفرینشیل ایکویشن سے ریپریزنٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ڈائنامیکل ہوتے ہیں. ڈائنامیکل کا مطلب کیا ہے کہ وہ چینج ہو رہے ہوتے ہیں کس طرح ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ چینج ہو رہے ہوتے ہیں یا اسپیس کے ساتھ یا اسٹیج آف دا ڈیولپمنٹ اور ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج کیسے ہو رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی بایولوجیکل سسٹم ہے جو ریپریزنٹ کر رہا ہے کسی بیماری کو تو ایک بیمار بندہ آج اگر بیمار ہے کل وہ ریکور ہو گیا تو ٹائم کے ساتھ ساتھ یعنی اس میں چینجنگ آ رہی ہے. اسی طرح سپیس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ یعنی ایک کس طرح موو کر رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر رہا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ. فار ایگزامپل اگر امیگریشن یا امیگریشن لیتے ہیں تو وہ کس طرح جو ہے نا وہ ایک سپیس سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹائم کے ساتھ ساتھ موو کر گیا. اسی طرح اسٹیج آف ڈیولپمنٹ ایک اسٹیج سے دوسری اسٹیج میں کس طرح چینج ہو رہا ہے. فار ایگزامپل کہ ایک بیمار بندہ آج وہ بیمار ہے کل ریکور ہو گیا تو کل اس کی اسٹیج چینج ہو گیا کہ وہ ریکوری اسٹیٹ میں چلا گیا. Therefore, the 3 steps in mathematical modeling require a good understanding of mathematical theory for both difference and differential equation. تو یہ جو 3 سٹیپس ہیں میتھمیٹیکل ماڈلنگ میں یہ اچھی انڈرسٹینڈنگ دیتے ہیں جب کسی ڈفرینس ایکویشن اور ڈفرینشیل ایکویشن جب میتھمیٹیکل تھیوری کوئی ہم ڈیولپ کرتے میتھمیٹیکل تھیوری کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے یہ 3 جو سٹیپس ہوتے ہیں یہ ضروری ہوتے ہیں. اس کے بغیر ہم کسی بھی بایولوجیکل پروسیس کو یا بایولوجیکل فینامنا کو ہم ایکوریٹلی نہیں ایکسپریس کر سکتے ایکوریٹلی ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے.